ارباب صاحب، مذاکرات کے لیے آپ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ مذاکرات ہونے چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پی ٹی آئی والے پہلے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو، اور یا آپ انڈائریکٹلی مذاکرات کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے جو ہیں وہ جناب پنڈی والے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں کیونکہ وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہونا چاہتے پالیٹکس میں، یا ڈائریکٹلی مذاکرات میں انوالو نہیں ہونا چاہتے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ اسی طرح سچویشن ہے جیسے میں بتا رہا ہوں، تو پھر اس کے کتنے چانسز ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، یا میاں شہباز شریف صاحب بیٹھ جائیں، یا فار دیٹ میٹر میاں نواز شریف صاحب بھی بیٹھ جائیں، اور یہ سارے بڑے لیڈران جو ہیں 5-7 لوگ جو ہیں بیٹھ جائیں اور مسئلے کا حل نکال لیں۔ از اٹ پاسبل کہ سارے 5-7 بڑے بڑے لیڈران جو ہیں بیٹھ کر مسئلے مسائل حل کر سکیں گے اور کوئی نتیجہ بھی نکل سکے گا اس کا؟ جی ارباب صاحب۔ دیکھیے رانا مبشر صاحب، پہلے تو میں ذرا آپ نے ایک انٹرو میں کچھ لیڈران کے حوالے سے بات کی، میاں نواز شریف صاحب اور پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے، تو پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ لیڈر نہیں تھے، یہ میں وضاحت کرتا چلوں، وہ لیڈر نہیں تھے، وہ ٹریٹر تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو انہوں نے جو کو کیا تھا اور اس کے بعد اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا تھا، تو اس کو ہم لیڈر نہیں کہتے ہیں، اس کو ہم ٹریٹر کہتے ہیں۔ اب میں آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں، تو جس طرح آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے، ان کے اگر آپ اسٹیٹمنٹ نکالے کل کے اسٹیٹمنٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات جو کر رہے ہیں وہ مذاکرات کریں اور ہم احتجاج کریں گے۔ ان کے جو دیگر قائدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ جب ایک دوسرا وہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے تو پی ٹی آئی کو خود ایک پیج پر ہونا چاہیے کہ یہ چاہتے کیا ہے۔ پہلے تو یہ خود ایک پیج پہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ جب اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹی ہوتی ہے، تو وہاں پر تو نہ وہ بیٹی ہوتی ہے، تو وہاں پر تو نہ ہم نے بیرسٹر گور کو دیکھا ہے، نہ ہم نے عمر ایوب صاحب کو دیکھا ہے، نہ اسد کیسر کو دیکھا ہے۔ ارباب صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پی ٹی آئی جو ہے ایک پیج پہ ہو اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے، اس پہ چلتے ہیں۔ جی خضر صاحب اس پہ دبائیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں، وہ ہمارا ایشو کوئی نہیں ہے، ایک ہی باڈی ہے، وہی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ آپ آگے چلیں، بسم اللہ کریں۔ دیکھیے رانا صاحب، ایک طرف یہ لوگ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم فلاں تاریخ کو احتجاج کریں گے، کل کے آپ بیانات ان کے دیکھ لیں کہ 8 فروری کو ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کریں گے، کبھی کہہ رہے ہم پہیا جام کریں گے، ہم پورا ملک بند کریں گے۔ تو دیکھیں مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے ہیں جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں، نہ ان کی مرضی سے مذاکرات ہوں گے، نہ حکومت جو ہے ان کے پاؤں پکڑی کہ آپ آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں۔ ہم ملک کی خاطر یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ رانا صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب خود ان کے پاس گئے تھے کہ آج مل کر بیٹھ جاتے ہیں، اس ملک کو خوشحال بناتے ہیں، ملک کی ترقی کا سوچتے ہیں۔ لیکن پھر جب مذاکرات کی میز پر یہ لوگ آ کر جنہیں آخر بات شروع ہو جاتی ہے، یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ ان کی جو ہے نا، ان کا وتیرہ یہی ہے کہ یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک انتشاری پارٹی ہے، یہ تو ساری قوم جان چکی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پنجاب لاہور